بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مرنے والوں کو نورانی طبق میں ہدیہ۔ حدیث شریف طبرانی شریف میں حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کسی کا انتقال ہوتا ہے تو اس کے پسماندگان اس کے لیے صدقات و خیرات کرتے ہیں، تو جبرائیل علیہ السلام اس میت کی قبر پر جا کر ایک نورانی طبق میں ہدیہ لاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میت، یہ تحفہ تیرے اہل و عیال و اقارب و خویش نے تجھ کو بھیجا ہے۔ وہ مردہ اس پر جھکتا ہے، خوش و خرم ہوتا ہے اور بشارت پاتا ہے، اور اس کے ہمسائے غمگین ہوتے ہیں جن کی طرف سے کوئی ہدیہ نہیں بھیجا جاتا۔ نورانی لباس، شرح الصدور صفحہ نمبر 305 میں امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نقل فرماتے ہیں، ایک بزرگ نے اپنے مرحوم بھائی کو خواب میں دیکھا، دیکھ کر پوچھا، کیا زندہ لوگوں کی دعا تم لوگوں کو پہنچتی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، ہاں پہنچتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قسم، وہ نورانی لباس کی صورت میں آتی ہے، اسے ہم پہن لیتے ہیں، تمام مرحومین کی تعداد کے برابر۔ کشف الخفا میں حدیث نمبر 2629 نقل ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو قبرستان میں 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر مرحومین کو ایصال ثواب کرے تو اسے تمام مرحومین کی تعداد کے برابر ایصال ثواب کرنے والے کو اجر ملے گا۔ قبر کو وسیع کر دیا۔ حدیث شریف مسند امام احمد کی حدیث پاک ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضور علیہ السلام کے ساتھ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے کی طرف نکلے، جبکہ وہ فوت ہو گئے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی اور وہ اپنی قبر میں اتر گئے اور ان پر مٹی برابر کر دی گئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تسبیح پڑھی، تب ہم نے بھی تکبیر کہی، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے تسبیح کیوں پڑھی، پھر تکبیر کہی؟ ارشاد فرمایا، اس نیک بندے پر اس کی قبر تنگ ہو گئی تھی، ہم نے تسبیح و تکبیر کہی، حتیٰ کہ رب تعالیٰ نے اس کی قبر کو وسیع کر دیا۔ محترم حضرات، میں نے احادیث اور روایات سے ایصال ثواب کا ثبوت، فضائل اور برکات بیان کیے، یقیناً آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہوگا اور ایصال ثواب زیادہ سے زیادہ کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہوگا۔ اب آپ کی خدمت میں فاتحہ اور کھانا سامنے رکھ کر قرآن آیات پڑھنے کا ثبوت پیش کیا جائے گا۔ سب سے پہلے فاتحہ کی تعریف سماعت فرما لیجئے۔ فتاوی رضویہ میں امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں، مسلمان کے انتقال کے بعد قرآن مجید کی تلاوت، کلمہ طیبہ، درود شریف، دیگر اعمال صالحہ یا کھانے اور کپڑے وغیرہ خیرات کرنے کا جو ثواب پہنچایا جاتا ہے اسے عرف میں فاتحہ کہتے ہیں، کیونکہ اس میں سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے۔ اب ایک اعتراض کیا جاتا ہے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ پڑھنا، آیات قرآنیہ پڑھنا، ایصال ثواب کرنا، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ سب سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ، قرآنی آیات اور ایصال ثواب کرنا لازم نہیں اور نہ ہی واجب ہے،
اور نہ ہی ہمارا یہ عقیدہ ہے اگر کھانا سامنے نہ ہو تو ایصال ثواب نہیں ہوتا، بلکہ ہم کھانا سامنے رکھ کر برکت کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، اور برکت کے لیے ایسا عمل محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ثابت ہے۔ حدیث پاک مسلم شریف میں حدیث نمبر 5316 نقل ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا سامنے رکھ کر کچھ پڑھا اور دعا فرمائی۔ حدیث شریف مسلم شریف میں حدیث پاک نقل ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ غزوہ تبوک میں لوگ جب خوف زدہ ہو گئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگوں کا بچا کھچا کھانا منگوائیے اور اس کھانے پر اللہ تعالیٰ سے برکت کی دعا کیجیے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھایا اور فرمایا، کسی کے پاس جو کچھ بچا ہے لے آؤ۔ کوئی مٹھی بھر جو لایا، کوئی مٹھی بھر کھجور لایا، کوئی روٹی کا ٹکڑا لے آیا، یہاں تک کہ دسترخوان پر تھوڑا بہت ذخیرہ ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر برکت کی دعا فرمائی اور فرمایا کہ اپنے اپنے برتن لاؤ۔ حدیث شریف تفسیر در منصور جلد نمبر اول صفحہ نمبر 323 پر حدیث پاک نقل ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ اس کے گھر میں بے برکتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کیا تو آیت الکرسی سے غافل ہے؟ کیونکہ جس کھانے اور سالن پر آیت الکرسی پڑھی جائے اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈال دیتا ہے۔ ان احادیث سے معلوم ہوا کہ کھانے پر تلاوت قرآن مجید کرنے سے کھانا بابرکت ہو جاتا ہے اور یہ عمل سنت ہے۔ اب آپ کی خدمت بزرگوں کے ارشادات پیش کرتا ہوں۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ۔ سراج الہند حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فتاوی عزیزی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 76 پر فرماتے ہیں، جو کھانا حضرات امامین امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے لیے نیاز کریں، اس کھانے پر سورہ فاتحہ کل شریف اور درود پاک پڑھنا باعث برکت ہے، ایسا کھانا تناول کرنا اچھا ہے۔